الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ شعبان کا مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان و رمضان، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پے در پہ ایک کے بعد ایک مستقل طور پر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں مستقل روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے کچھ دن پہلے آپ روزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں آسانی ہو سکے، بدن کے اندر قوت باقی رہ سکے، بدن کے اندر طاقت باقی رہ سکے۔ تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اعمال ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزق له حتى يطلع الفجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو، یعنی 14 شعبان کا دن گزر جائے، اس کے بعد میں جو مغرب کے بعد سے جو رات شروع ہوتی ہے تو وہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، فقوموا لیلها وصوموا یومها، تو اے لوگوں اس رات میں قیام کیا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑایا کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کرو، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھا کرو، وصوموا یومها، اور دن میں روزہ رکھو، یعنی 15ویں شعبان کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے۔ فإن اللہ تبارک وتعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، اس لیے کہ اللہ تعالی سورج غروب ہونے کے بعد میں آسمان دنیا کی طرف خاص رحمت فرماتے ہیں۔ یوں تو اللہ کی رحمت پورا سال بندوں پر برستی رہتی ہے، اور ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن یہ رات ایک ایسی رات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی معافی کا طلب کرنے والا جس کو معاف کیا جائے، ہے کوئی رزق کا حاجت مند جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا جس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا کا پورا سال گنہگار اس کے در پر مانگتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ رات ایک ایسی رات ہے کہ رب العالمین خود بندوں کو آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندو، آج کی رات میں آؤ
اور اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھو، اپنی تکلیفوں کو میرے سامنے پیش کرو، میں تمہاری تکلیفوں کو دور کروں گا، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ دولت مانگو گے تو دولت دی جائے گی، عزت مانگو گے تو عزت دی جائے گی، شہرت مانگو گے تو شہرت دی جائے گی، پریشانی سے نجات چاہو گے تو پریشانی دور کر دی جائے گی، مرض سے شفا مانگو گے تو تمہیں شفا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ اے میرے بندو آؤ، آج میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، حتی یطلع الفجر، اور یہ آواز اس وقت تک لگتی رہتی ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ تو اس رات میں جو اعمال ہیں وہ اعمال یہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور رات میں اللہ سے معافی طلب کیا کرتے تھے۔ آج امت کو اس بات کے اوپر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ہم اس رات میں کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھے۔ آپ خاموشی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور سیدھے جنت البقیع قبرستان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب رات میں آنکھ کھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بسترے پر نہیں پایا۔ حضرت عائشہ گھر سے نکلتی ہیں اور سیدھے قبرستان کی طرف جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مردوں کے لیے ایثار ثواب میں مصروف ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا اتدرین ما هذه اللیلہ، کہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان کی رات بہت ہی عظیم الشان رات ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم بھی اس طریقے سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے اس رات میں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ میں قبرستان گئے ہیں، میلے اور ٹھیلے کے ساتھ میں نہیں، اجتماعیت کے ساتھ میں نہیں، 2-4-10 لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے نہیں گئے، خاموشی کے ساتھ میں، اور ایسی خاموشی کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر نہ ہوئی، صحابہ کرام کو بھی خبر نہ ہوئی۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے۔ کوئی بھی نفلی عبادت ہو، یہ ایک اصول ہے، اگر نفلی عبادت ہے تو اس کے لیے اجتماعیت، لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کے اندر اعلان کرنا، لوگوں کے اندر اس کی بات کو چلانا، میرے بھائی یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ میں اس عمل کو کیا ہے۔ اگر یہ عمل ضروری ہوتا تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ضرور جگاتے، صحابہ کرام کو ضرور جگاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے اس بات کا لوگوں کے اندر اعلان کر دیتے۔ آپ کا اعلان نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل خاموشی کے ساتھ میں کیا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی 6 لوگ ایسے منحوس ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والا ہو، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں شرک کرنے والا ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص ہے جو ٹخنوں کے نیچے پیجامہ یا لنگی یا پینٹ یا اسی طریقے سے کوئی کپڑا پہننے والا ہو۔ ٹخنوں سے نیچے پہننا یہ حرام ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ متکبر کی پہچان ہے۔
پانچواں وہ شخص ہے جو شراب کا پینے والا ہو، اور چھٹا وہ شخص ہے جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا ہو۔ تو ان 6 آدمیوں کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی ہے، باقی تمام کی تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرما دیتے ہیں۔